اس کو چھپا کے ہی رکھا ہوا ہے اسرائیل کی پہنچ سے بہت زیادہ دور. لیکن اسرائیل بھی. السلام علیکم ناظرین, آپ کی میزبان فائقہ حسین آج حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا, اور ایران پر حملہ کرنے کے بعد اسرائیل اس وقت بھی دوسرے حملے کی طاق میں بیٹھا ہوا ہے کہ وہ دوسرا حملہ بھی ایران کے اوپر جلد ہی کرنے جا رہا ہے. لیکن سننے میں یہ آتا ہے کہ جو حملہ تھا وہ زیادہ نوعیت کا نہیں تھا. وہ کس طرح کا تھا, کب کیا گیا, کیسے کیا گیا, آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کرنے جا رہی ہوں. کیونکہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اسرائیل پہ جو ایران کی طرف سے پہلے حملہ کیا گیا تھا, تو یہ حملہ سمجھ لیں کہ ایک جوابی کارروائی تھی جو اسرائیل کی طرف سے ایران پہ کی گئی تھی. لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اسرائیل پہ جو حملہ کیا گیا تھا ایران کی جانب سے, وہ کوئی اتنا مطلب نہیں تھا کہ نقصان دہ ہو سکے ان کے لیے, یا کچھ سوشل میڈیا پہ ایسی چیزیں وائرل نہیں کی گئی, ویڈیوز وائرل نہیں کی گئی کہ پتہ چل سکے کہ اسرائیل پہ کس جانب کا حملہ کیا گیا تھا. لیکن جو ایران پر حملہ کیا گیا ہے, سننے میں آتا ہے کہ وہ زیادہ نوعیت کا تھا, زیادہ میزائل تھے, ڈرونز تھے, اور جس کی وجہ سے جو کہ ایران پر حملہ کیا گیا اسرائیل کی جانب سے وہ کس قدر بھیانک بھی ثابت ہو سکتا تھا. لیکن ایران پہ جو حملہ ہوا وہ 26 اکتوبر 2024 یعنی کہ ریسنٹ کی ہی بات ہے, جو کہ ایران پر حملہ کیا گیا. اور ایران پر بیسیکلی جو حملہ ہوا وہ کب ہوا, کیسے ہوا, کس وقت کیا گیا, اس نوعیت کا کس نوعیت کا کیا گیا, آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اس ویڈیو میں. میرے ساتھ بنے رہیے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیوں مطلب اسرائیل نے کس نوعیت کا, کس چیز کا, کن میزائل کا جو ہے وہ حملے کے دوران استعمال کیا ہے, یہ بھی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ پتہ چلے گا. اور سادہ الفاظ میں یوں بتاؤں کہ بہت دیر پہلے سے ہی اسرائیل جو تھا وہ طاق میں بیٹھا ہوا تھا کہ وہ کب حملہ کرے گا. لیکن اب دیکھنے میں آتی ہے کہ جو ایران نے اسرائیل پہ حملہ کیا اس میں بھی بہت ٹائم ہو چکا تھا, لیکن اسرائیل نے کوئی کارروائی نہیں کی. اسرائیل بھرپور تیاری کے ساتھ حملہ کرنے کی کوشش میں تھا. اور کیوں, مطلب کہ اس کے اتنے لیٹ تک حملہ کرنے کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں, یہ بھی آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. اور اس کا سب سے بڑا, اسرائیل کا ایران پر حملہ کرنے کا سب سے بڑا نقصان کس ملک کو ہوا ہے, یہ بھی آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. تو سب سے پہلے دیکھا جائے گا ایران کے بارے میں, اسرائیل کے بارے میں, جو ان دونوں کے درمیان لڑائی سٹارٹ ہوئی ہوئی ہے, جو جنگ چھڑی ہوئی ہے. ہر ملک اب سمجھ لیں کہ اسرائیل کا دشمن بنا بیٹھا ہے, اسرائیل کو پسند نہیں کر رہا ہے, اسرائیل کا ساتھ نہیں دے رہا. یہاں تک کہ امریکہ بھی اسرائیل کو چھوڑنے کی تیاریوں میں ہے, کیونکہ اسرائیل اب اپنی من مرضی کرنا چاہ رہا ہے, وہ اپنی مرضی سے چلنا چاہ رہا ہے. پہلے تو تھا کہ بیک سپورٹ امریکہ تھی, امریکہ جو کہتا تھا اسرائیل وہی کرتا تھا. لیکن اب جو نظر آتا ہے وہ صرف یہی نظر آتا ہے کہ اب جو ہے اسرائیل اپنی منمانی پہ اتر آیا ہے. تو اس کا نقصان کس کس ممالک کو ہو سکتا ہے, یعنی کہ جو اس کے ساتھ اٹیچ تھے, اس کی بیک سپورٹ تھے, ان کو یہ چیزوں کا نقصان ہو سکتا ہے. لیکن یہ نقصان بھی کوئی اتنی بڑی نوعیت کا نہیں ہو سکتا. کہہ لیں کہ جس پہ گزرتی ہے پتہ اسی کو چلتا ہے, یہ ایک بات ہے. لیکن میں آپ کو یہاں بتاتی چلوں کہ امریکہ کو سب سے زیادہ اسرائیل کے ایران پر حملہ کرنے کا نقصان کیا ہے, کیونکہ امریکہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ اسرائیل جو تھا وہ ابھی ایران پر حملہ کرے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو اتنی دیر سے روکا ہوا تھا کہ ابھی سب سے مین بات, اتنی دیر بعد جب اسرائیل نے حملہ کیا, تو جو اتنی دیر بعد کیا اس کو روکا کس نے ہوا تھا. سب سے مین پوائنٹ آتا ہے کہ اس کو روکا کس نے. وہ بھائی اسرائیل بھی کیا کسی کی مان کے چلتا ہے, لیکن اب اسرائیل دیکھا جائے تو اسرائیل صرف اپنی منمانی کر رہا ہے, اپنے علاوہ وہ کسی کا نہیں سوچ رہا, ان ممالک کا بھی نہیں سوچ رہا جو کہ اس کی بیک ہوا کرتے تھے. مطلب جو اس کی سپورٹ تھی, اس کی بیک کی سپورٹ تھی, جو جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں نا اچھلتا تھا ہر میزائل کو لے کر کہ میرے پاس بہت زیادہ ڈرون ہے, میرے پاس بہت زیادہ میزائل ہے, اسلحہ بڑی تعداد میں موجود ہے. تو وہ اسلحہ اس نے وہ ممالک پرووائڈ کرتے تھے جو اس کی بیک سپورٹ تھی. لیکن اب جو اسرائیل ہے وہ اپنی منمانی پہ اتر آیا. جو بائیڈن کا بھی کہنا تھا, جو بائیڈن چاہتا تھا کہ حملہ نہ ہو سکے, حملہ کسی وجہ سے رک جائے, لیکن اسرائیل نے اس میں کوئی مطلب کہ امریکہ کی بھی نہیں سنی, کیونکہ امریکہ اس جنگ میں آنا ہی نہیں چاہتا تھا ابھی. کیونکہ ریسنٹلی سننے میں آتا ہے کہ اگلے مہینے سے امریکہ میں انتخابات سٹارٹ ہو رہے ہیں, تو امریکہ جو ہے اس جنگ سے تھوڑا سا دور ہی رہنا چاہتا تھا. لیکن اب نہ چاہتے ہوئے بھی امریکہ کو اس میں کودنا پڑے گا. امریکہ کو
کو اسرائیل کا ساتھ دیتا ہے کہ نہیں دیتا وہ تو ایک الگ کہانی ہے، لیکن دکھائی یہی دیتا ہے کہ اگر اسرائیل اب اپنی منمانی کر رہا ہے، اس نے جو بائیڈن کی بھی نہیں سنی، جو بائیڈن جبکہ چاہ رہا تھا کہ یہ حملہ نہ ہو، اس کو جنگ میں نہ آنا پڑے، وہ اپنے انتخابات کے بعد جا کے کوئی سٹیپ اٹھائے، لیکن اسرائیل نے اس کی ایک نہ مانی، اسرائیل نے حملہ کیا ایران پر۔ لیکن وہ ایران پر جو حملہ کیا وہ کس نوعیت کا تھا یہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو ایک اور خبر دیتی چلوں کہ اسرائیل کے ایران پر حملے سے امریکہ بھی مشکل میں پڑ گیا۔ یہ بتایا گیا آپ کو کہ جس طرح سے انہوں نے وہ جنگ میں آنا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن اسرائیل نے اپنی منمانی کی وجہ سے امریکہ کو بھی مشکل میں ڈال دیا۔ دوسری بات یہ کہ ساتھ ساتھ میں آپ کو دوسری خبر بھی دیتی چلوں کہ ترکی میں بھی کچھ دن پہلے حملہ ہوا ہے، اور ترکی میں اتنا شدید حملہ ہوا تھا کہ ترکی نے بھی بدلہ لینے کا پورا فیصلہ کر لیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں بدلہ لوں گا، لیکن ترکی نے بھی روس کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ کر لیا ہے، روس کے ساتھ مل کے وہ اسرائیلیوں سے بدلہ لے گا۔ اس کو لگتا ہے کہ جو ان پر حملہ ہوا ہے وہ دہشت گردی سے ریلیٹ تھا، وہ بڑا ہیوی قسم کا حملہ ہوا ہے۔ دیکھا نہیں ہوگا سوشل میڈیا پہ بہت کم ایسی چیزیں اپلوڈ کی جاتی ہیں، کچھ ممالک ہوتے ہیں جو ہر چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، ہر چیز کو دکھاتے ہیں، لیکن مجھے یہاں تک اندازہ یہ لگتا ہے کہ ترکی نے اتنا اس کو نہیں ریویل کیا ہوگا، لیکن سننے میں یہی آتا ہے کہ اس نے روس کے ساتھ معاہدہ کر لیا اور بدلہ لینے کا سوچ لیا ہے اور امریکہ کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے۔ خبر یہ آ رہی ہے کہ ایک بھارتی را ایجنٹ ملوث ہے جو کہ حملہ ہوا ہے، کتنا درست ہے یہ بھی ابھی آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا۔ جو حملہ ہوا ہے ترکی کا کہنا ہے، ترکی کے علاوہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جو حملہ ہوا ہے وہ بھارت کے کسی ایجنٹ کے ذریعے ہوا ہے، وہ بھی اس میں ملوث تھا، اور اب جو ترکی ہے وہ روس کے ساتھ مل کے امریکہ کے خلاف کھڑا ہو چکا ہے۔ اور اب بات آتی ہے کہ اسرائیل نے جو ایران پر حملہ کیا وہ بیسیکلی ایران کے پاس اس قدر 1000 بیلسٹک میزائل موجود ہیں، لیکن اگر تیار رہے کہ اس کا رخ اسرائیل کی طرف ہے، وہ بیسیکلی جو حملہ ہوا تھا وہ ایران پر نہیں ہوا تھا، تہران پر ہوا تھا۔ سننے میں یہ آتا تھا کہ حملہ ہوا ہے ایران پر، حملہ ہوا ہے ایران پر جو حملہ ہوا بڑا شدت کا تھا، نوعیت کا تھا، ایسا ہی ہے، بالکل شدت کا تھا، ایک نوعیت کا بھی تھا، بڑا ہیوی قسم کا تھا، لیکن سننے میں یہی آتا ہے کہ ایران کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اس سے۔ اس کے ساتھ ایران پر جو حملہ ہوا تھا ایران کو اس پر رتی بھر فرق نہیں پڑتا، بیسیکلی جو اسرائیل تھا وہ تہران کو زیادہ نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ تہران کو نقصان کیوں پہنچانا چاہتا تھا؟ کیونکہ ایران نے جو اپنے ایئر ڈیفنسز ہیں ان کا جو راز پوشیدہ کیا ہوا ہے، تہران کے چاروں طرف بچھے ہوئے ہیں۔ سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر تہران پر حملہ ہوا ہے تو وہ کس نوعیت کا ہوا ہے، دیکھنے میں اور سننے میں سب سے مین بات یہ آتی ہے کہ اگر میں آپ کو اس کا ثبوت بھی دوں تو آپ ریسرچ بھی کر سکتے ہیں گوگل پہ جا کے، جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ خبر یہ ہے کہ حملہ ہوا ہے اسرائیل کی جانب سے، بالکل حملہ ہوا ہے، یہ کوئی اس میں غلط پیش گوئی نہیں ہے کہ حملہ نہیں ہوا ہے، اسرائیل کی جانب سے حملہ ہوا ہے۔ ایرانی میزائل سسٹم، یعنی کہ ان کے میزائل سسٹم ایران کے اتنے ہیوی ہیں، وہ اتنی پاورفل کنڈیشنز لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اس حملے کو ہوا میں ہی روک لیا ہے، یعنی کہ وہ بہت بڑی نوعیت کا تھا لیکن اس کو روک لیا گیا ہے، زیادہ نقصان نہیں ہوا ہے کسی بھی قسم کا۔ اس کے ساتھ ایک اندر کی خبر، تہران کے آس پاس کہا جا رہا ہے کہ یہ حملہ اسرائیل کی طرف سے نہیں ہوا ہے، یعنی کہ آپ لوگوں کو بہت بہتر سے پتا ہے کہ اسرائیل کے جو خفیہ جاسوس ہے وہ پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں، وہ ہر جگہ سے آپ دیکھیں گے کہ اسماعیل ہنیہ کی جو شہادت ہوئی تھی وہ بھی بالکل ایک جاسوسی لگائی گئی تھی، اس کے بارے میں پوری انفارمیشن نکالی گئی تھی، پھر جا کے اسماعیل ہنیہ کی شہادت ہوئی تھی، انہیں شہید کیا گیا تھا۔ اسی طرح جو تہران میں بھی کہتے ہیں کہ تہران میں کچھ لوگ اسرائیل کے موجود ہیں جنہوں نے یہ حملہ کیا ہے، یعنی کہ یہ حملہ اسرائیل کی جانب سے نہیں ہوا، اسرائیل کے جاسوس کی جانب سے ہوا ہے، اور وہ اس قدر، اور جو اسرائیل کے جاسوس تھے انہوں نے جو حملہ کیا وہ گوڈ کاپٹر، چھوٹے ڈرون سے حملہ کیا، اور وہ بڑی تعداد میں تھے، نوعیت بھی بڑی تھی، لیکن ان کے ساتھ ایسا بارود باندھا گیا جس سے کسی بھی چھوٹی چیز پہ بھی اگر وہ گرتا تو اس کو بھی نقصان نہ اتنا ہیوی پہنچتا، لیکن وہ بڑی بہت ہی زیادہ نوعیت میں تھے، ان کے ساتھ بارود بندھا ہوا تھا، لیکن ان کے ایئر ڈیفنسز نے ایران کے ان کو روک لیا۔ اور سب سے مین مقصد یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا ایئر ڈیفنسز کے بارے میں پتہ لگایا جا سکے کہ ایران، اچھا ان کے اس چھوٹے سے حملے کا نا ایک یہ بھی پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ ایران نے جس قدر اپنے میزائل کو بہت زیادہ طاقتور کیا ہے، بہت زیادہ ایئر ڈیفنسز کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، بڑے ہیوی ایئر ڈیفنسز کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، تو اسرائیل
का बेसिकली जो इस टाइम अटेंशन थी वो ये थी कि ईरान के एयर डिफेंसेस की लोकेशन के बारे में पता किया जाए। उनके इस छोटे से हमले को ही समझा जा सकता है कि वो एयर डिफेंसेस की लोकेशन को जांचना चाह रहे थे, पता करना चाह रहे थे कि एयर डिफेंसेस किस किस जगह पर मौजूद हैं। लेकिन भाई ईरान भी तो कोई कच्ची गोलियां तो नहीं खेल रहा, ईरान भी एक टक्कर ले रहा है तो एक अपने बिल्कुल मुखालिफ मुल्क के साथ ले रहा है, इसराइल के साथ ले रहा है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान भी कोई कच्ची गोलियां खेलेगा? ईरान के एयर डिफेंसेस ने, जिसने इन छोटे बारूद वाले ड्रोन्स को रोका है, वो एक बड़ा छोटा सा एयर डिफेंस था उनका, जिसके जरिए उन्होंने इस हमले को होने से बचा लिया। और लेकिन उन्होंने अपने कोई बड़े एयर डिफेंस को शो नहीं करवाया, उसको अभी भी हाईलाइट नहीं करवाया, उसको छुपा के ही रखा हुआ है इसराइल की पहुंच से बहुत ज्यादा दूर। लेकिन इसराइल भी हर वो मुमकिन कोशिश करेगा कि वो ईरान के एयर डिफेंसेस तक पहुंच सके, ताकि वो अगर हमला करते हैं अगली दफा में तो उनको, लेकिन इसराइल अब भी वही मुमकिन कोशिश करेगा कि एयर डिफेंसेस के एक्टिव होने की लोकेशन मालूम करना चाहेगा। लेकिन अब ईरान भी कोई मतलब के कह लें कि बेखबर नहीं बैठा हुआ, वो भी अपनी फुल तैयारी के साथ बैठा है। और अगला हमला सुनने में ये भी आता है कि उन्होंने 72 घंटे की जो है वो ऐलान कर दिया कि वो इसराइल पर हमला करने जा रहे हैं ईरान की जानिब। ये जो मालूमात है ये आपको अगली वीडियो में मिलेगी। तो उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि सबूत ये था कि आप देख सकते हैं कि हमला जिस नौयत का हुआ हो, अगर हमला ज्यादा नौयत का होता है तो आपने नोटिस किया होगा कि जब पिछली दफा ईरान ने इसराइल पर हमला किया था तो ईरान और इसराइल की जो फ्लाइट थी वो मुअत्तल कर दी गई थी। मतलब किसी भी मुल्क से आप कहीं से भी बैठ के इसराइल की फ्लाइट, इसराइलियों की जो फ्लाइट्स थी उनको मुअत्तल किया गया था। आप कहीं से भी बैठ के बुक करवाने की कोशिश करते थे तो वो बुक नहीं होती थी, वो 2 से 3 दिन तक मुअत्तल कर दी गई थी। लेकिन आप मेरी वीडियोस देखने के बाद अभी भी सर्च आउट कर सकते हैं जाके दिन ये सारा मामला तय पाया तो किस नौयत का था। अगर फ्लाइट बुक हो जाएगी पाकिस्तान टू ईरान की, भारत टू ईरान की, तो आप समझ आइएगा कि ये जो मामला है वो ज्यादा नौयत का नहीं था। ईरान को इससे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर फ्लाइट्स मुअत्तल नजर आती हैं तो इट्स मीन के हमला बड़ी नौयत का था, जिससे कि फ्लाइट को मुअत्तल कर दिया गया। ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। इसी के साथ ही मुझे इजाजत मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।